تکبر اور غرور میں ہم دوست رشتہ داروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھائی باہر ہوتا ہے، وہ اس سے بے پناہ فرمائش کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ وہاں کس حال میں ہوگا، وقت پہ کھانا کھاتا ہوگا کہ نہیں، سونے کے لیے گھر جیسا سکون جگہ میسر ہوتی ہوگی کہ نہیں، اپنے لیے جوتے کپڑے خریدتا ہوگا کہ نہیں، بیماری میں چھٹی کرتا ہوگا کہ نہیں، یہ اکثر صبح ناشتہ بھی نہیں کرتے کہیں گاڑی ہی نہ چھوٹ جائے، ناشتہ نظر انداز کر کے کہتے ہیں کہ کام کی جگہ پہ پہنچ کر کچھ کھا لیں گے، جب کام کی جگہ پر یہ پہنچ جاتے ہیں تو کام کے دباؤ کی وجہ سے ناشتہ کرنا پھر بھول جاتے ہیں، سوچتے ہیں چلو دوپہر کو لنچ ٹائم ہی کچھ کھا لیں گے، لنچ ٹائم میں بھی اکثر یہ بیچارے پردیسی مزدور بھوکے رہ جاتے ہیں کہ اکثر کام کے لوڈ کی وجہ سے اوور ٹائم کا لالچ بیچ میں آ جاتا ہے، اس بار چلو گھر کچھ ہزار زیادہ چلے جائیں گے، گھر کے معاملات اور خوش اسلوبی سے طے پا لیں گے۔ بریک ٹائم پہ یہ مزدور جن پہ آپ کو ناز ہوتا ہے وہ دبئی، شارجہ، بحرین، سعودیہ، قطر، کویت، یورپ یا دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، یہ آپ کو فخر ہوتا ہے کہ میرا بھائی تو بیرون ملک ہوتا ہے، بریک ٹائم پہ یہ کوئی کارٹن کا پیس اٹھا کر، کوئی پلاسٹک کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر اس کو جھاڑ کر وہیں بچھاتے ہوئے سو جاتے ہیں، کچرے کے ڈھیر میں پڑا گندا بدبودار پلاسٹک یا کارٹن کا پیس، جی ہاں یہ خود گدوں پہ سوتے ہیں اور آپ کو گدوں پہ سلاتے ہیں، صبح 5 بجے سے لے کر رات شام 7 بجے تک مسلسل خون و پسینے کا ایک ایک قطرہ بہایا جاتا ہے، ریال، درہم، دینار کے لیے، جلا دینے والی گرمی دماغ کو ابال کر رکھ دیتی ہے، پینے کو گرم پانی، گرم ترین ہوا جیسا کہ تندور سے اٹھتی ہو، صحراؤں میں گرد و غبار کے خوفناک ترین طوفان، 28ویں چھت کی فولڈنگ کے پہ کھڑے زندگی اور موت کی یہ جنگ صرف دینار اور آپ کی خوشیوں کے لیے پردیس میں ہر دن، ہر صبح، ہر وقت، ہر سیکنڈ لڑی جاتی ہے۔ طاقتور جسمانی وجود کے مالک کو ایک معمولی دبلا پتلا انسان بنا کسی بات کے 100 باتیں سنا دیتا ہے۔ پردیس میں رہنے والا کوئی ایسا مزدور نہیں جو کسی فکر، کسی غم، کسی پریشانی سے آزاد ہو، کبھی اقامے کی فکر، کبھی کفالے کی بھاگ دوڑ، کبھی کفیل کی ٹینشن، کبھی جوازات کے مسائل، کبھی کمپنی کی مصیبتیں، کبھی تبادلے کی تشویش، کبھی تنخواہ وقت پر نہ آنا، کبھی کام ہونے نہ ہونے کی تکلیف، کبھی سالن نہ بنانے پہ لڑائی جھگڑا، کبھی روم رینٹ کی فکر، کبھی روم سے نکالنے کی دھمکیاں، اور کبھی آپ کی فرمائشیں۔ یہ جو پردیسی ہیں نا، یہ ایک ایک حلالہ سعودی، بحران، قطری، یونانی، دبئی روپیہ پیسے کو میں حلالے کے طور پر کہتا ہوں، یہ بچاتے ہیں، ان کا بہت من کرتا ہے کچھ اچھا سا کھا لیں، کچھ اچھا سا ہی پی لیں، بے حد من کرتا ہے کبھی KFC، برگر کنگ، البیک کباب کھائیں یا ریڈ بل ہی پی لیں، لیکن گھر کا خیال آتے ہی جیب اجازت نہیں دیتی تو یہ بیچارے واپس ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک روپے بچا کر اپنے لیے بھی کچھ بچت کی ہوتی ہے، زندگی کا کیا بھروسہ، یہ سارا وقت اس بچت کو دیکھ کر مزدوری کرتے ہیں کہ چلو اس ماہ گھر بیچنے اور خرچہ نکال کر میرے پاس 40-50 روپے بچ جاتے ہیں، یہ سب اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ایک ایک روپے جوڑ کر جب کچھ آس بن جاتی ہے گھر واپس آنے کی تیاری کرتے ہیں، ٹکٹ کی معلومات کرتے ہیں، ہیڈ آفس بات کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب کی چھٹی برابر ہونے والی ہے، پھر وہ اپنا پروگرام بناتا ہے کہ کب جانا ہے، کہ اچانک گھر سے کسی کی فرمائش آ جاتی ہے کہ اس کو فلاں کام کے لیے اتنے پیسے چاہیے، تب ایک طرف گھر کی واپسی، دوسری طرف گھر والوں کی خواہشات، کس کو منتخب کرے، تب وہ سوچتا ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں، میں 1 سال اور لگا دیتا ہوں، اچھا جی میں پیسے بھیج دوں گا، 1 سال کی ہی تو بات ہے، میں اگلے سال واپس آ جاتا ہوں چھٹی پہ، پھر اور بھی وہی بچت شام کو گھر روانہ کر دیتا ہے۔ اپنے پردیسیوں کو بے حد بے جا فرمائشیں کر کے تنگ نہ کیا کرے، ان کی اعصاب پہلے ہی پریشانیوں کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں، ان سے کوئی شے مانگے تو بے حد قیمتی شے کی ڈیمانڈ بالکل نہ کرے۔ ایک گلیکسی 7H کی قیمت ایک مزدور کی 3 ماہ کی تنخواہ ہے، یہ 3 ماہ کی تنخواہ اور سورج کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چمڑا اور خون جلا کر وصول کرتے ہیں۔ آپ کی ایسی فضول کی فرمائشیں ان کو مزید پریشان کر دیتی ہیں، ان کی مزید سوچوں میں ڈال دیتی ہے، اور آپ کو بحرین، دبئی، قطر، سعودیہ، یورپ میں سورج کی تپش کا طاقت کا اندازہ نہیں، وہ انسان کو کوئلہ بنا دیتی ہے،
جو کہ یہ حقیقت ہے۔